سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کچھ عجیب و غریب سی سچویشن ہو گئی. کل ہم نے آدھی خبریں جو دیکھی وہ یہ تھی کہ شاید 10 سے 15 روپے فی لیٹر میں پیٹرول کی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اچانک سے ایک خبر آئی کہ کمی نہیں کی جائے گی اور بلوچستان کو یہ معاملہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا تاکہ بلوچستان کی اپ لفٹنگ ہو سکے. اب اس میں بہت زیادہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا, آرٹیکلز بھی دیکھے, سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت کو یہ بہانہ کیوں کرنا پڑا کہ بلوچستان کی اپ لفٹنگ کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوگا, کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ پیٹرول میں قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتے کیونکہ شارٹ فال کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اچھا شفا, گزارش یہ ہے کہ اس میں یقیناً کوئی آسان رستہ حکومت کے پاس نہیں ہے, پر جس چیز کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو یہ مشکل فیصلے حکومت کر رہی ہے اس کو کم از کم دنیا سراہ ضرور رہی ہے. وہ یقیناً کچھ تکلیف کا باعث عوام کے لیے بن رہے ہیں, پر یہ تکلیف اس چیز کے سامنے کہ جب حکومتیں غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر اپنے گورننس کو آگے لے کے چلتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان خساروں کی وجہ سے آگے سامنے آتا ہے تو یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم سب گزر چکے ہیں اس پروسیس سے جب 40-40 50-50% مہنگائی تھی اور آج ہم اس کو 1% کے اوپر لے کے آ گئے ہوئے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ جی پی ڈی ایل کا کیا یہ سب سے زیادہ شرح بالکل ہے, پر اس کی پوری حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت بھی یہاں پہ موجود ہے جب پی ڈی ایل 60 روپے لگتا تھا اور ساتھ 18% سیل ٹیکس لگتا تھا. تو 18% سیل ٹیکس آج اگر لگایا جائے تو تقریب بن جائے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ شاید ویلیو پیٹرول کی بڑھ گئی ہے, تو اس لیے آپ کو یقیناً یہ لگ رہا ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ دونوں لیویز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جس کے اوپر ایک غریب آدمی کے اوپر زیادہ بوجھ پڑتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ کی آمدنی کو میں جا کے ٹیکس کروں. تو میں وہ کمزوری اپنی مانتا ہوں, بٹ میں آپ سے حقائق بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ رہ چکی ہوئی ہے. اب آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی 10 روپے کی ریڈکشن آئی, حکومت نے وہ بھی منتقل نہیں کی. اس میں حکومت کی سوچ یہ تھی کہ پیٹرول سے کہیں بڑی تکلیف بجلی ہے اور ہماری جو پائیدار ترقی اور جامع ترقی کا سفر ہے اس کے اندر بنیادی رکاوٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جیسے ممالک کے درمیان قیمتوں کا تناسب دیکھیں, موازنہ کریں, تو پاکستان کے اندر بجلی سب سے مہنگی ہے بنسبت انڈیا, بنسبت بنگلہ دیش, بنسبت سری لنکا. اور ہم نے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے ٹیمپرری ارینجمنٹ پچھلی گرمیوں میں کرنے کی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب نے 50 ارب روپے دیے 200 یونٹ تک لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے 500 یونٹ تک ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے گرمیوں میں جب لوگوں کے پنکھے چلیں گے, اے سی چلیں گے تو کہیں گنا کنزمپشن بڑھ جائے گی اور اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ آئے گا. صحیح ہے. ہم نے سب کرٹیسزم برداشت کی, ہم نے اس کے سامنے بند باندھا اور اس کے بعد پھر جب سردیاں آئیں لوگوں کی کنزمپشن کم ہو گئی. اب مستقل انتظام کرنے کے لیے 7.5 روپے بجلی گھٹانے کے لیے دس واز ون آف دی انٹرونشنس کہ 10 روپے کی جو ریڈکشن تھی آپ اس سے 2 روپے بجلی کو تقریباً گھٹائیں, اور یہ مستقل بنیادوں پہ کیا گیا. اور میں نے یہ اس وقت بھی وعدہ کیا کہ میں حکومت کی بنا کے اوپر, شہباز شریف صاحب کی بنا کے اوپر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کو بوجھ پڑے گا اس سے کہیں زیادہ ہم آپ کو ریٹرن کریں گے. یہ آپ کا بیان یاد ہے. وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے جسٹیفائی نہیں کیا, آپ نے یہ مانا بطور حکومتی نمائندے, آپ کو احساس بھی ہے. مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو میں یہاں لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہوں, آئی کین واؤچ کہ میں ان کے چہرے پہ کوئی وزیر نما ایک چیز نہیں دیکھ رہی کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے. دیکھیں میں حلقوں میں رہتا ہوں, میں آپ میری جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتی ہیں, میں بھی لوگوں کے اندر بیٹھتا ہوں. یہ مشکل فیصلہ میں نے تو نہیں کہا آسان فیصلہ, آپ نے اس کو اکنالج کیا. شفا صرف سوال یہ میری عرض سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ پلیز آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھی ہیں, حکومت کے بازو مضبوط کریں. 8-10 روپے نا, پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیٹرول 10-15 روپے کم ہونے جا رہا تھا, بٹ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 7 روپے بڑھا دیا گیا. اگر قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے دونوں نمبر میں سے ایک نمبر ٹھیک ہو سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 7 روپے کے قریب تقریباً پیٹرول کے اندر فرق آ رہا تھا اور 8 روپے تقریباً 8 روپے پیٹرول کے اندر آ رہا تھا اور 7 روپے ڈیزل کے اندر آ رہا تھا. تو اتنی ہی لیوی کو لگایا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں. جی بالکل. اب اس میں یہ ہے کہ آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور وہاں پہ جس قسم کا غصہ اور احساس محرومی وہاں پہ پایا جاتا ہے, تو کچھ ہمارے دوستوں کی
رائے آپ کی مختلف ہو سکتی ہے, لوگوں کی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. ان کی یہ تھی کہ پاکستان کی حیت کو برقرار رکھنے کے لیے, پاکستان کے جو بھائی جس کے اندر سب سے بڑا خطہ جغرافی طور پہ شاید بلوچستان کے اندر ہے, ان کی محرومی کو مٹانے کے لیے جو یہ سڑک ہے, جس کے اوپر پختون بھی اور بلوچ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جی اس سڑک کی کنیکٹیوٹی ضروری ہے, جو تعمیر ہے اس سے ہمارے صوبے کی اپلفٹ ہوگی, اور اس کو خونی سڑک کے نام پہ بھی جانا جاتا ہے, جس کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہوئی ہیں, لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ گریونس کہ جی ہر صوبے کے اندر موٹر وے ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہماری کنیکٹیوٹی اب سندھ کے ساتھ ہمارے لیے یہ تجارت کا بھی باعث بنے گی, چمن کے بارڈر تک جائے گی, آپ اس کو بنا دیں تو شاید ہم جو تکلیف جو بلوچ عوام کے اندر ہے, جو سمجھتے ہیں ان کے وسائل چاہے معدنیات کی شکل میں ہو چاہے گیس کی شکل میں, جو سمجھتے ہیں کہ شاید پورے پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کو شاید وہ اس طرح سے ان کا بینیفٹ نہیں ملا. تو اگر اس سوچ کے ساتھ یہ مشکل فیصلہ کیا گیا, شہباز شریف صاحب یا علی پرویز یا شفا یوسفزئی نے اپنے گھر لے جا کے یا کسی ایک طبقے کو تو پروٹیکشن دینے کی کوشش نہیں کی نا. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ مرہم لگانے کی اس طرح سے ضرورت تھی کہ نہیں تھی, یہ کاوش کی گئی ہے, اور میں امید رکھوں گا کہ اس کے ذریعے ہم ان کی جو اپنی جو وابستگی ہے ہماری ریاست کے ساتھ, ہم اس کو ہموار کر سکیں گے, کیونکہ اس چیز کے اوپر چیف منسٹر بلوچستان نے بھی اس کی تعریف کی. ہمارے آج جو فارمر چیف منسٹر ہیں جام کمال صاحب, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. ہمارے اس کے اوپر بی این پی کے جو سینئر رہنما خالد مغزی صاحب, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. تو یہ صرف پاکستان کی نیشنل یونٹی اور کوہیژن کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے. یقیناً مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے اس سے بوجھ کم ہو سکتا تھا, پر یہ اس لیے شاید یہ رستہ لیا گیا کہ خطے کے اندر پیٹرول, جن ممالک کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا, سب سے کم ہے پاکستان کے اندر, سب سے کم ہے آج بھی 250. اور ایک میری عرض سن لیجئے گا, میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, آپ قیمت دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد اسی حکومت کے اندر شہباز شریف صاحب تقریباً 35 سے 40 روپے کی کمی پیٹرول اور ڈیزل کے اندر دے چکے ہوئے ہیں. اچھا, تیسری بات میں انکلوز کروں, تیسری بات جو تقریباً ستمبر 2023 میں پیٹرول جو ریکارڈ سطح پہ گیا تھا نا, وہ 330 روپے تھا. تو وہاں سے لے کے آج تک ہم تقریباً 70-80 روپے کی ریلیف دے چکے ہیں. تو لوگوں کو کچھ آسانی اس قیمت کی کمی سے, کچھ مہنگائی پہ قابو پانے سے, کچھ اوور آل جو معیشت کے اندر بہتری آئی ہے جس کی فچ بھی تعریف کر رہا ہے, باقی دنیا بھی کہہ رہی ہے, اور جو دوبارہ اس کے اندر توانائی معیشت کے اندر آنے کی آہستہ آہستہ سے کوشش ہو رہی ہے. تو اس ساری چیز کے اندر آپ نے پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا. تو میری یہ صرف گزارش ہے, میں معذرت کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں جن لوگوں کی شاید امید پوری نہیں ہوئی کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی رد و بدل تیل کے اندر آتی رہے گی. جو آپ نے ٹیرفز کی وجہ سے جو کموڈٹی مارکیٹس میں ٹرموئل کی بات کی, کوئی کمی آتی ہے تو میں یقیناً کوشش کروں گا کہ اس کو منتقل کر کے ہم لوگوں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے, کیونکہ لوگوں نے تکلیف جھیلی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امید ہے کہ یہ معذرت ایک جینوین بات کرنے والے آپ کے سامنے مقصد بھی آپ کے سامنے ہے, بالکل حساب بھی سامنے ہے. علی پرویز ملک صاحب نے بتایا. علی صاحب, اب سوال یہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کو کوئی کوشچن کرے گا کہ گورنمنٹ ایک صوبے کی محرومی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس پہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. جو بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے ہیں, کے پی میں دہشت گردی چل رہی ہے, وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر ٹو گیٹ تھنگز ان دا رائٹ ڈائریکشن. سوال صرف یہ ہے کہ حکومت نے وہ ریلیف کا پیسہ جو کہ پوری قوم کو مل سکتا تھا وہ راؤٹ کر دیا ایک صوبے کے عوام کی محرومی دور کرنے کے لیے, جس کے لیے ترقیاتی فنڈز موجود ہیں. پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہ پی ایس ڈی پی گورنمنٹ بلوچستان کو ایک پریفرنشل فنڈ دے سکتی تھی, اس کی طرف نہیں سوچا گیا. دیکھیں شفا, بلوچستان کو نا پریفرنشل ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ کی جو این ایف سی کی جو اسکیم ہے اس کے اندر جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ گارنٹیڈ ہے. ان کو اگر آپ کی کوئی جو ریونیو کی کوئی سلپیجز ہوتی ہیں اس سے ان کو شیلڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک 300 ارب کا منصوبہ ہے. یہ سڑک جو بننے جا رہی ہے جو موٹر وے لیول کی ہوگی, جو N25 جو پورا کنیکٹ کرے گی اس نیٹ, 300 ارب ہے. اتنا ان کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی نہیں ہے, ان کا اتنا پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بھی نہیں ہے. اچھا, اب حکومت کو
اور بھی بہت سے چیلنجز درکار ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ شاید وہ 1100 ارب کا شاید پی ایس ڈی پی بھی پوری طرح سے یوٹیلائز نہ کر سکے کیونکہ ہمیں ریونیو سائڈ کے اوپر بھی چیلنجز آ رہے ہیں. بٹ بلوچستان کی تو ایک یہ لائف سچویشن ہے نا, آپ کے سامنے ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہمارے دشمن ان کی اس محرومی کو استعمال کرتے ہوئے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے اگر فاسٹ ٹریک انتظام کیا گیا, بالکل یہ موجود ہے اور میں نے یہ وہاں پہ ٹیبل بھی کیا کہ وفاق اپنے پی ایس ڈی پی میں سے اور باقی کے صوبے جو ہیں, جو 3 صوبے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا اپنا کنٹریبیوٹ کریں, بٹ وہ نہیں مٹیریلائز ہو سکا. تو کیا وفاق اس آگ کو اسی طرح سے بھڑکنے دیتا؟ ٹھیک ہے, اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے, اب اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, اب ریورس تو فی الحال نہیں ہو سکتا. کیا اشورنس ہے کہ یہ پیسے جو کلیکٹ ہوں گے یہ اسی پروجیکٹ پہ لگیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ٹائم لائن گورنمنٹ نے کیا رکھی ہے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں شفا, پیسے کس طرح سے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال کیے جائیں گے, اس کا ایک اسپیشل فنڈ بن جائے گا اور اس کی پوری ویزیبلٹی دیکھیں. یہ تو آپ کے پاس کہ کتنی کھپت ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی, اور اس کے بعد کتنا اس سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے اس نمبر سے کیلکولیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اور جو ہمارے بھائی بگٹی صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں, ان کی نگراہی کے اندر اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو جو اس کی سپینڈنگ ہوگی کمپیریٹیو پروسیس کے تھرو ہو رہی ہے, پیسہ ضیاع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, وہ تو آپ کو وہاں پہ ویزیبلٹی کے تھرو, اس کے آڈٹ کے تھرو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. اب یہ بات کہ یہ کتنی دیر نظام چلے گا, دیکھیں یہ تقریباً 300 ارب روپے کا آج پروجیکٹ ہے. تو اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے, جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اس کے اندر جو یہ 7-8 روپے کے لگایا گیا تخمینہ, اس کی کلیکشن جو ہے وہ سالانہ 100 سے 120-25 ارب روپے کے درمیان ہوگی. تو اگر کوئی ایسکیلیشن نہیں ہوتی تب بھی 2-3 سال اس کو کمپلیٹ کرنے میں لگے گا. بٹ آبویسلی ہم جب بجٹ کے اندر جائیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ اضافی وسائل, اگر ہمارا پی ایس ڈی پی اور ہماری ریونیو کلیکشن ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسپرڈائٹ کر کے, پرائیورٹائز کر کے اس کو آگے لے کے چلیں. بٹ اس پروجیکٹ کو آپ کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پوری کنیکٹیوٹی فرام چمن ٹل سندھ بارڈر وچ ول بیکم دی جگولر وین, شارگ جس کو کہتے ہیں, اور بلوچستان کے وہاں پہ اس کی ٹریڈ اور وہاں پہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی کو روایت کیا جا سکتا ہے, اس کی اہمیت ہے. تو میں اس کے اوپر اتنی آپ سے گزارش کر سکتا ہوں. اور پھر معذرت کے ساتھ اگر لوگوں کو کسی کو بوجھ دینا پڑا, پر کئی دفعہ آپ کو کسی بھائی کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا ہے, تو یہ وہی سوچ ہے, اس کے پیچھے کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ان کی محرومی ہے, ان کے وسائل ہیں, پورے پاکستان انجوائے کیے ہیں, ان کو برابری کی سطح پہ لانے کے لیے یہ ایک میرے خیال سے جرأت مندانہ فیصلہ ہے وزیر اعظم کا, جس کو لوگوں کو نیشنل کوہیژن اور پاکستان کی اتفاق اور اتحاد کی جو سوچ ہے اس کی لائٹ میں دیکھنا چاہیے. اچھا, اب جو کوئکلی یہ بتائیے کہ کلائمیٹ فائنینسنگ کا جو ایک $1.3 بلین آپ لوگوں کو ملے گا پاکستان کو, اس کے عوض 5 روپے فی لیٹر لیوی لگنے والی ہے, لگے گی, وہ کب تک ہے پلان؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ کاربن لیوی والا جو معاملہ ہے وہ ایک فیزڈ انداز کے اندر ہوگا. اچھا, وہ فیزڈ انداز میں, وہ یہ نہیں ہے کہ میرے خیال سے, اور اس کے اوپر بات بھی ہوگی کہ ایک ہی دن وہ پیسے لگ جانے اور ٹیکس لگ جانا ہے. ہمیں اس کو کس طرح سے فیز کرنا ہے تاکہ لوگوں کا بوجھ مطلب یہ کنفرم ہے کہ لگے گی, بھلے 2 روپے کر کے رکھے, 1.5 روپے کر کے لگے, اس طرح سے لگے. کہ اگر آپ کو وہ گرین فائنینسنگ کے تحت پیسے لینے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ایک فیصلہ کریں گے تو پیسے ملیں گے, ہر ایکشن کے مطابق آپ کو پیسے ملیں گے. اس کے اوپر وہ ڈی ایل آر پورا ایک ڈسپرسمنٹ کا میکانزم ہے, اگر آپ اس کے اوپر نہیں کریں گے تو وہ پیسہ ود ہولڈ کر لیا جائے گا. بٹ دیکھیں شفا, گزارش یہ ہے کہ آپ وہ پیسہ جنریٹ کر کے ٹرانزیشن فیولز کے اندر بھی تو انویسٹ کریں گے نا, وہ پیسہ آپ کو مہیا ہو جائے گا کہ آپ اپنی ای وی وہیکلز کو استعمال کریں. آپ جس شہر سے میں بلانگ کرتا ہوں, میرے بچے سردیوں کے اندر 2 مہینے باہر نکل نہیں سکتے, لوگ 100 قسم کے بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بڑی پکچر بھی تو دیکھیں نا. اور آج بھی اگر سستا ترین پیٹرول ہے خطے میں, میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ڈیٹا. اچھا, اور یہ لیوی کب سے لگانی شروع کریں گے؟ بجٹ کے آس پاس؟ نہیں, کون سی کاربن لیوی؟ اس کا تو فیزنگ پروگرام ابھی طے ہوگا, اس کے مطابق پیسے جب آئیں گے اس کے بعد طے کریں گے. بٹ دس فائنینشیل ایئر میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے.